یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اہل عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ ان کا نام جندب بن جنادہ ہے، خالص عربی النسل ہیں اور قبیلہ غفار سے ان کا تعلق ہے، اسی وجہ سے ان کو غفاری کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، خالص پکے سچے موحد تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کے قائل تھے، اور وہ مسیحا جس کے متعلق توریت، زبور اور انجیل بار بار یہ اعلان کر رہے تھے کہ ان قریب ایک شخص دنیا میں آئے گا جو اس دنیا کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو جہالت، کفر و شرک اور ہر طرح کی برائیوں سے نکال کر جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے روشناس کروائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جب فاران کی چوٹیوں پر نبوت کا چاند طلوع ہوا اور اس کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں تو قبیلہ غفار میں بھی اس کی خبر پہنچی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا کہ مکے جاؤ، مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہے، اس شخص کے حالات معلوم کرو کہ آخر وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا۔ چنانچہ ان کے بھائی انیس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال کا قریب سے مشاہدہ کیا اور واپس چلے گئے۔ جا کر بتایا کہ ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، برے کاموں کو چھوڑ دو، نیک کام کرو اور دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اور؟ تو انیس کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کی باتوں سے مجھے اطمینان نہیں ہوا، لہذا اب مجھے خود جانا پڑے گا۔ چنانچہ یہ مکہ المکرمہ پہنچے، حرم کعبہ میں آئے تو یہ وہ حالات تھے کہ جب قریش جتنے مشرکین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی ان کے نزدیک جرم تھا، کسی بندے سے بات تک نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے مکے کے حالات کا مشاہدہ کیا کہ اگر ایسے میں کسی بندے سے پوچھتا ہوں تو مبادا وہ شخص مجھے تکلیف پہنچائے گا، لہٰذا میں انتظار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حرم مکہ میں تشریف لائیں۔ سارا دن گزر گیا، مراد کو نہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف نہیں لائے۔ اس وقت کعبے کی تولیت بنو ہاشم کے پاس تھی، اور بنو ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کے پاس تھی۔ چنانچہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم تھا کہ وہ سب سے آخر میں کعبے کا دروازہ بند کر کے آئیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت علی نے پوچھا کہ مسافر ہو؟ ہاں جی مسافر ہوں۔ منزل نہیں ملی؟ کہا جی نہیں ملی۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ ساتھ لے گئے، عرب کے دستور کے مطابق کھانا بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، رات سوئے، صبح پھر آ کر خانہ کعبہ بیٹھ گئے۔ نہ حضرت علی نے پوچھا کہ تم کیا کرنے آئے ہو، نہ انہوں نے بتایا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں۔ سارا دن انتظار کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی خانہ کعبہ تشریف نہیں لائے، چونکہ حالات ایسے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ان دنوں جو ہے وہ چھپ چھپا کر اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، رات پھر جب حضرت علی دروازہ بند کرنے آئے کعبے کا، تو دیکھا کہ وہی مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تمہیں منزل نہیں ملی؟ نہیں ملی۔ کھانا کھایا؟ نہیں کھایا۔ چلو پھر گھر لے آئے، بسترا بھی دیا، کھانا بھی دیا، رات گزر گئی۔ نہ حضرت علی نے پوچھا تم کیا کرنے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، نہ انہوں نے بتایا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، یہ پھر خانہ کعبہ میں سارا دن انتظار کرتے رہے۔ اب چونکہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے، اور 3 دن سے پہلے مہمان سے یہ پوچھنا کہ بھئی تم کیا کرنے آئے ہو، یہ بے ادبی ہے۔ گویا کہ مہمان کو یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ بیچارہ جلدی سے اپنا کام بتائے اور جائے۔ یہ اہل عرب کی طبیعت کے خلاف تھا کہ بھئی یہ بندہ مہمان نوازی سے جی چرا رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے جلدی سے کام بتاؤ اور جاؤ، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ کوئی آیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ آیا کیا کرنے ہیں، کیونکہ آج کل تو رشتہ دار، عزیز دوست اور قریبی سے قریبی تعلق والے بھی کسی کام کے بغیر ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو تیسرا دن آ گیا، حضرت علی نے دیکھا کہ ابھی تک یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے گھر لانے سے پہلے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو ذر جندم بن جنادہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ قبیلہ غفار سے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ اب حضرت ابو ذر کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی مسلمان ہیں، تو ڈر رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے اپنا مطلب کیسے بیان کروں، ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے کوئی ہو اور کام خراب ہو جائے۔ لیکن چونکہ پچھلے 2 دنوں سے خدمت کر رہے تھے، بستر دے رہے تھے، کھانا دے رہے تھے، تو اس سے ایک انسیت حاصل ہو چکی تھی۔ کہنے لگے بتاؤں گا ضرور، لیکن راز رکھنے کے وعدے پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وعدہ سمجھو۔ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ المکرمہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے ساتھ آؤ۔ گھر لے آئے، کھانا کھلایا، سو گئے۔ کہا کل دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن جانا اس طرح ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، اس طور پر چلو گے کہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اب اندازہ کریں حالات کتنے خراب ہوں گے، کیونکہ حضرت علی مسلمان ہیں، سب کو معلوم تھا۔ لیکن جو حضرت علی کے ساتھ چلے گا
حضرت علی کو تو تکلیف اس لیے نہیں پہنچا رہے نا کہ بنو ہاشم کے لال ہیں، ابو طالب جو کہ کعبے کے متولی ہیں ان کے فرزند ہیں، اس وجہ سے انہیں تکلیف نہیں پہنچا رہے، لیکن جو علی کے ساتھ چلے گا اسے تکلیف ہوگی۔ لہٰذا تم اتنی دور چلنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ ہو، راستہ صاف ہوا تو پیچھے پیچھے چلتے آنا، اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں اپنا موزہ اتار کر اسے جھاڑنے لگوں گا، یوں لگے گا جیسے کنکر نکال رہا ہوں، تم سمجھ جانا کہ حالات خراب ہیں، لہٰذا سیدھے گزر جانا۔ حضرت علی کے پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر چلتے رہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں پہنچے۔ جب حضرت ابو ذر کی پہلی نگاہ نبی پاک علیہ السلام پر پڑی تو پکار اٹھے، ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور یہ سن کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو اور مخلوق خدا کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ، نیکی کا حکم کرو اور نیکی کو پھیلاؤ، برائی سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی، حضرت ابو ذر غفاری اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 5ویں صحابی ہیں۔ کون سا نمبر ہے؟ ہاں، ایک روایت کے مطابق 4تھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اگر 4تھے نمبر پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے 3 تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اب 4تھا نمبر کن کا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کا، اور ایک روایت کے مطابق آپ 5ویں مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم دیکھ رہے ہو حالات کتنے خراب ہیں، تم فوراً اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کو اپنے ارد گرد تبلیغ کرو، جب حالات بہتر ہو جائیں تو پھر مکے آ جانا۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن ایک چھوٹی سی اجازت دے دیں۔ اب وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں کل حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جذبہ اسلام دیتا ہے۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہی شخص کسی سے بات نہیں کر رہا تھا کہ کسی سے نبی پاک کا نام پوچھ لیا تو تکلیف پہنچے گی، اور 3 دن کے بعد جب یہی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام اس کے دل جگر کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ یہ اسی جو ہے وہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تکلیف پہنچائیں گے، تمہیں اذیت ہوگی۔ عرض کی سرکار میرے دل کا ارمان ہے، میرے دل کا ارمان ہے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اگلا دن ادھر کفار دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے اپنے مشورے کر رہے تھے، اور ادھر کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت ابو ذر نے اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ اب ایک طرف سے وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری آواز ان کو مار پڑنے کی آ رہی ہے۔ اتنا مارا، کپڑے پھٹ گئے اور لہو لوہان سارا جسم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ ایسا نہ کرو۔ کہا سرکار ابھی ارمان پورا نہیں ہوا، کل پھر اجازت دیجیے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح قرآن پڑھنے لگے۔ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو بنو غفار کا آدمی ہے، اگر یہ مر گیا تو بنو غفار والے تمہاری تجارت روک دیں گے، کیونکہ تمہارے قافلے ان کے قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں، خدا کا خوف کرو، اپنی چھارک پر چھری مت رکھو، اس کو چھوڑ دو۔ پھر کفار مکہ نے انہیں چھوڑا اور بڑی مشکل سے یہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی والدہ اور بھائی کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کی اسلام کی دعوت پر وہ دونوں بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ساری زندگی پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزار دی، اپنا گھر بار قبیلہ ہر چیز چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ اصحاب صفہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من سر
ان ینظر الی تواضع عیسیٰ، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ اور ان کی تواضع اور عاجزی انکساری کو دیکھے تو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ اور کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو 8 لفظوں میں بات ہی ختم کر دی۔ اصحاب صفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو ذر جندم بن جنادہ عیسیٰ علیہ السلام کے زہد اور موسیٰ علیہ السلام کی شوق کی صفت کے مظہر کامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ، ان کی تواضع دیکھنی ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا شوق اور ان کی جلالت دیکھنی ہو تو حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہی بہت کرتے تھے اور ان کی تو شان ہی اپنی تھی۔ یہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہو۔ یہ ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا وہی سلام ہے۔ تو اب جتنے لوگ سلام کرتے ہیں آپس میں، سب کا ثواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ اچھا، ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، تو اب یہاں دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں بے چینی ہوتی ہے تو نبی پاک کا دیدار کرتے ہیں، تو جنت میں کیا ہوگا؟ میں پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، اور نبی پاک علیہ السلام تو اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ بھاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنے آقا سے بڑی محبت کرتا ہو لیکن آقا جیسے اعمال اور افعال نہیں کر سکتا، تو اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دلوں کی باتیں جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے کہ ابو ذر پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا ذر انت معک من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ قیامت میں تمہیں اسی کے ساتھ رکھے گا۔ اب جو نبی پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ قیامت میں انشاءاللہ نبی پاک کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی محبت بڑی عجیب تھی، ایسی محبت سب میں نہیں ہوتی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑے بڑے بہادروں کے سینے دہل گئے کہ اتنی گرمی میں، اتنی قحط سالی میں، اور وہ بھی پیدل، اور ایک ایک سواری پر تین بندے ایک ایک کھجور کھا کر گزارا کریں گے، کیسے اتنا لمبا سفر ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہیں سے ایک تھکے ہارے کمزور سے اونٹ کا انتظام کر لیا۔ اب وہ اونٹ اتنا کمزور تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے قافلے سے 3 دن پیچھے رہ گیا۔ کتنی مسافت؟ 3 دن پیچھے رہ گیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کو پتہ چلا کہ قافلہ تو بہت آگے گزر گیا، 3 دن کا سفر راستے میں ہے۔ انہوں نے اس اونٹ سے سامان اتارا، اپنی پیٹھ پر لادا اور پیدل دوڑنا شروع ہو گئے۔ جتنی جلدی ہو سکے نبی پاک کے قافلے سے مل جاؤ۔ لیکن انسان تھے، بھوک پیاس گرمی اور اوپر سے صحرا کی دھوپ، پیاس سے جاں بلب ہو گئے۔ ڈھونڈنے لگے کہیں کو پانی ملے، صحرا میں پانی کہاں ملے گا؟ ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر کے پاس گئے تو وہاں پہ بارش کا تھوڑا سا پانی کسی گھڑے میں پڑا ہوا تھا۔ پانی کو ہاتھ لگایا، بڑا ٹھنڈا تھا، جو ہی چلو بھر کر پینے لگے خیال آیا میرے آقا بھی اسی صحرا میں سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے پانی پیا کہ نہیں پیا۔ پانی کا لوٹا بھرا اور پھر دوڑنا شروع ہو گئے۔ چونکہ قافلہ سواریوں پر تھا، یہ پیدل تھے، سامان اوپر سے لادا ہوا پشت پر۔ جب تبوک کی سرحد پر پہنچے، نبی پاک علیہ السلام کا قافلہ رک چکا تھا۔ دور سے ایک مسافر، صحرا کے اندر نا آندھی چلتی ہے، طوفان چلتے ہیں، تو وہ ریت جو ہے نا وہ انسان کے کپڑوں پر، منہ پر، سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی کہ ابو ذر غفاری ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ دور سے ایک جو ہے وہ شخص آتا دکھائی دے رہا ہے، کوئی غریب الوطن مسافر ہے۔
نبی پاک نے فرمایا وہ کوئی غریب الوطن مسافر نہیں، میرا ابو ذر غفاری ہے، وہ پیاسا ہے، جلدی سے پانی لے جاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ صحابہ نے پانی پلایا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر تمہارے پاس لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے، پھر بھی تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ سرکار لوٹا تو موجود تھا، پانی بھی ٹھنڈا تھا، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسا ٹھنڈا پانی اپنے آقا سے پہلے پی لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ تم اکیلے سفر کرتے ہو، اکیلے دنیا سے جاؤ گے، اکیلے رہو گے، قیامت میں اکیلے اٹھائے جاؤ گے، اور جنت میں بھی اکیلے ہی جاؤ گے، اور تمہاری وجہ سے اہل عراق کا ایک قافلہ شرف پائے گا، یعنی تمہارا غسل کفن دفن کا انتظام وہ کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک غیب کی خبر عطا فرمائی، وقت گزرتا چلا گیا۔ اب چونکہ ان کی طبیعت میں کافی سختی تھی، جلالت تھی نا، موسیٰ علیہ السلام جیسی جلالت تھی، اور زہد عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ اب مسلمانوں نے علاقے فتح کیے، بڑے بڑے محلات جو ہے وہ فتح ہو گئے، روم اور ایران کی سلطنتیں تہ و بالا ہو گئیں، مال غنیمت آئے، وہ جو اصحاب صفہ غریب اور مسکین لوگ تھے وہ سب امیر ہو گئے۔ تو ان کی حالت وہی تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد تھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ ان کا مسلک بھی یہی تھا کہ حاجت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے، حاجت سے زیادہ مال جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب چونکہ یہ جمہور صحابہ کے مسلک کے خلاف تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ پابندی لگا دی کہ یہ فتویٰ نہیں دیں گے، یہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہو گئے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو جب وہ وفات پائی انہوں نے، تو ان کا جو مال غنیمت تھا، ان کی جو وراثت تھی، تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں سونے کے بڑے بڑے پلر تھے جن کو گلیوں میں رکھ کے کلاڑوں سے کاٹا گیا۔ اب کسی شخص نے سونا چونکہ بہت زیادہ ان کی وراثت میں تھا، اور وہ بات بڑھتے بڑھتے ملک شام تک پہنچ گئی کہ بھئی مدینے میں ایک شخص فوت ہوا ہے جس کی وراثت اتنی تھی کہ گلیوں میں رکھ کر سونے کلاڑوں سے کاٹے گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس تھے، ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ بھئی یہ جو صورتحال ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ عبد الرحمن بن عوف نے جو اتنا مال جمع کیا ہوا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے وہ اپنی مال کی زکوٰۃ دیتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، حلال طیب طاہر روٹی کماتے تھے، تو کوئی حرج نہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کے مسلک کے خلاف مسئلہ بیان ہوا، تو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور ابو موسیٰ اشعری کو مارنے لگے کہ تم یہ فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ اچھا، حالات خراب ہو گئے، حضرت امیر معاویہ نے بیچ میں جو ہے وہ پڑھ کر معاملے کو رفع دفع کروایا، اور مدینے حضرت عثمان غنی کو لکھا کہ یہاں تو معاملات بہت خراب ہیں، یہ ملک شام ہے، یہ مدینے جیسی آبادی تو نہیں ہے کہ سارے مسکین غریب اور جو ہے وہ سارے زہد و تقویٰ والے رہتے ہوں، یہاں پہ امیر کبیر لوگ رہتے ہیں اور سب کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری سب کو یہی فتویٰ دیتے ہیں، کام خراب ہو رہا ہے، ان کو مدینے بلا لیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے بلا لیا۔ اب مدینے میں آئے تو مدینے کے حالات بھی وہ نہیں تھے جو چھوڑ کر گئے تھے، مال غنیمت مدینے تک بھی پہنچ چکا تھا، لوگ یہاں بھی امیر ہو چکے تھے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری نے یہاں بھی وہی فتویٰ دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینے سے قریب ایک آبادی ربضہ کی طرف منتقل ہونے کا حکم دیا کہ آپ مدینے کی آبادی سے نکل کر ربضہ چلے جائیں۔ اب وہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا تم اکیلے رہو گے، وہ خبر پوری ہونے کا وقت آ گیا، تم اکیلے رہو گے، ایک غلام ہے اور بیوی ہے، ربضہ چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جب تم ایسا ہوگا کہ تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہتے سرکار میں مسجد میں آ جاؤں گا، یعنی مسجد نبوی میں۔ فرمایا تمہیں مسجد نبوی سے بھی نکال دیا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میں تلوار اٹھا کر اس بندے سے لڑائی کروں گا اور اسے مار دوں گا۔ کہا نہیں، درگزر سے کام لو اور اپنے حکمران کی بات مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب ربضہ چلے گئے تو نماز کا وقت ہوا، تو ایک کالے رنگ کا شخص آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے،
اس نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری موجود ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگا اور آپ کو آگے کرنے کا اشارہ کیا تو کہتے ہیں نہیں تم آگے رہو، میں اپنے آقا کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں۔ وہ کب خبر دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی دوران وہیں پہ ربضہ میں ہی آپ اکیلے زندگی گزار رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب حال یہ تھا کہ کوئی بندہ جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی بندہ دفن کرنے والا نہیں تھا، تو اہل عراق کا ایک قافلہ کوفہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک بی بی راستے میں کھڑی ہے، پوچھا بی بی کون ہو؟ کہنے لگی میں ام ذر ہوں۔ کہا ابو ذر کہاں ہیں؟ کہا یہ ان کا جنازہ ہے، آپ ان کا جنازہ پڑھیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ساتھ ان کو دفن کیا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتانے لگے کہ میں بھی اس وقت موجود تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تم اس وقت کیا کرو گے جب تم اکیلے زندگی گزارو گے، اکیلے دنیا سے جاؤ گے، اور اہل عراق کا ایک قافلہ تمہارے غسل کفن دفن کی وجہ سے اللہ کے ہاں عزت پائے گا، تو اے قافلے والو خوش ہو جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شرف پانے والا قرار دیا ہے۔ اور یوں جو ہے 32 یا 33 سنہ ہجری کو یہ عظیم عاشق رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق